اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو دیکھنے سننے والے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم ایک دشمن جو سامنے ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتا ہے اس کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا دشمن جو ازلی اور ابدی ہے اور ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وہ صرف اور صرف ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ بات اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف ہمارا اشارہ، ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے، اور فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ نَزْغٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آ جائیے، یعنی اللہ سے پناہ مانگیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بہت بڑا حصار ہے، دفاع ہے، تعویذ ہے، تعوذ ہے، اللہ کی پناہ ہے کہ آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم شیطان کے داء سے، شیطان کے چکر سے، شیطان کے وسواس سے، شیطان کے مس سے اور شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ دو تین مواقع اور دو تین چیزوں کا میں احباب کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو شیطان سے بچاؤ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام پر جب پہلی وحی آئی تو سب سے پہلی جو چیز اتری، نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام کو جس چیز کی تلاوت کا حکم دیا گیا وہ بھی یہی چیز تھی۔ حضرت جبریل امین جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو آ کر سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر جی، استعیذ، اللہ سے پناہ مانگیے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام، حضور اقدس علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جو کلمات نکلے، نبی علیہ السلام استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو اس وقت بھی اسی قسم کے کلمات نبی علیہ السلام اپنی زبان سے ادا کرتے۔ سنن ابی داود اور کتاب الصلاۃ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو آقا علیہ السلام اپنی زبان سے کلمات ادا کرتے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ کلمات مسجد میں داخلے کے وقت ادا کرتے۔ اس کے علاوہ شیطان سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں جو نبی مکرم علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں، اذا دخل الرجل بیتہ، اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، فذکر اللہ عند دخولہ و عند طعامہ، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لے اور کھانے پر بھی اللہ کا نام لے۔ جب انسان گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ،
اور کھانا کھاتا ہے پڑھتا ہے بسم اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنے کرندوں سے، اپنے چیلوں سے، جنات کہتے ہیں، شیاطین کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اس گھر کے اندر نہ کھانا ہے اور نہ رات گزارنے کی جگہ ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ انسان دروازہ گھر کا بند کرے اور پڑھے بسم اللہ، کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے۔ یعنی یہ بہت ہی آسان کام ہے، لیکن شیطان سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ جب انسان یہ کام نہیں کرتا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے اسی گھر میں کھانے کے لیے بھی جگہ موجود، کھانے کے لیے بھی کھانا موجود ہے اور رہنے کے لیے جگہ بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلتے وقت پڑھے اپنے گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان یہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے گھر سے نکلتے وقت تو اس انسان سے کہا جاتا ہے تمہاری ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے، تمہاری کفایت ہو چکی ہے، تمہاری رہنمائی کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں شیطان سے دور کر دیا ہے، شیطان کو تم سے دور کر دیا ہے۔ اور جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، اس طرح کے مریض ایک دو میرے پاس آئے کہ جب وہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو ان کو بہت سی چیزیں، چھوٹے چھوٹے انسان، جانور، چیزیں نظر آتی، وہ ڈرتے واش روم میں نہیں جاتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت کو، سنت کے اندر خیر ہے، سنت کے اندر برکت ہے، سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے حفاظت اور دفاع رکھا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں بیت الخلاء میں یعنی واش روم میں، تو آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ ڈرا نہیں سکیں گی۔ آپ دعا پڑھیں سنت کے مطابق، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھیں۔ دعا پڑھ کے آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں، واش روم میں داخل ہوں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو جن و شیاطین سے دور کر دیں گے، شیاطین اور جنات بھاگ جائیں گے وہاں سے، ورنہ وہ تو ان کی جگہ ہے، پخانہ ان کی خوراک ہے۔ بیت اللہ میں کثرت سے جنات، بیت الخلاء کے اندر کثرت سے جنات ہوتے ہیں بیت الخلاء میں، لیکن جب آپ دعا پڑھیں گے تو وہاں سے وہ بھاگ جائیں گے۔ ایک اور غلطی ہمارے بچے کرتے ہیں یا ہم سے بھی ہو جاتی ہے کہ جو سوراخ ہوتے ہیں نا، بلیں وغیرہ ہوتی ہیں چیونٹیوں کی، سانپوں کی، ان کے اندر پیشاب کر دیا جاتا ہے تو اس سے بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے روکا ہے، سختی سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ ابو داود کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یبولن احدکم فی جوہر، تم میں سے کوئی بھی بندہ کسی سوراخ میں، کسی بل کے اندر، سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرے۔ تو جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو راوی نے بھی بیان کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی بیان کیا کہ وہ شیاطین کی قیام گاہیں ہیں، شیاطین ان بلوں کے اندر، ان سوراخوں میں رہتے ہیں۔ جب آپ ان میں پیشاب کرتے ہیں تو وہ اس چیز سے غصہ محسوس کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں تو آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کو چھوتے ہیں، جس سے آپ پر دورہ پڑتا ہے، بے ہوشی کا بھی، یا آپ کو کوئی مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے غصے کے وقت شیطان کو بھگانے کا جو طریقہ بیان کیا ہے، وہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہی کلمہ ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنی زبان سے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور یہ انسان کے غصے کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، تمام احباب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے اور نبی علیہ السلام کی پیاری سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔